آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کے کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ گزشتہ چند ماہ سے ہم نے روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کا پھل پر ہم نے 20 لیسنز کی سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ روح القدس کی نعمتیں جو ہم نے پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں سے لیں، ان کے اوپر پہلے سے ہی ہم نے یوٹیوب پر یہ 10 اسباق اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اور روح القدس کا پھل جو غلطیوں کی کلیسیا کو خط لکھا گیا مقدس پولس رسول کی طرف سے، اس کے 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں ان کا ذکر ہے۔ اس پر ہمارے پہلے 8 اسباق ہو چکے ہیں، جن میں ہم نے پہلے لیسن میں روح القدس کی جو نعمتوں کے بعد جو پھل ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک سروے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے، تیسرے اور چوتھے لیسن میں محبت، خوشی اور اطمینان سے متعلق سیکھا، اور پھر 5ویں، 6ٹھے لیسن میں اور 7ویں میں ہم نے تحمل، مہربانی اور نیکی سے متعلق سیکھا، اور پھر 8ویں لیسن میں ہم نے ایمانداری جو روح القدس کا پھل ہے اس سے متعلق سیکھا، اور آج ہمارا 9واں لیسن ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ۔ اس کے بعد پرہیزگاری ہوگا جو اگلا لیسن ہوگا، اور پھر ہمارا یہ 20 لیسن کا کورس مکمل ہو جائے گا۔ 10 لیسنز روح القدس کی نعمتوں پر اور 10 لیسنز روح القدس کا پھل کے اوپر ہے۔ آج ہم روح القدس کا پھل جو ہے اس سے متعلق ہم اس کا جو 9واں لیسن ہے وہ دیکھیں گے، وہ ہے حلم، جسے انگریزی زبان میں میکنس کہا جاتا ہے اور یونانی زبان میں پراؤتیس کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حلم کے بارے میں بات کریں جو روح القدس کا پھل ہے، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ غلطیوں کی کلیسیا کیا ہے، اور مقدس پولس رسول نے غلطیوں کی کلیسیا کیوں یہ خط لکھا کہ اس میں روح القدس کے پھل کا ذکر کیا جائے، کیا ضرورت تھی۔ چھوٹا سا سروے میں دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم روح القدس کا پھل جو حلم ہے اس سے متعلق ہم تفصیل سے سیکھیں گے۔ یہ جو غلطیہ ہے یہ ایک قبیلہ ہے یورپ کا جو تقریباً 3 صدی BC میں یہ یورپ میں تھے، اور یہ گال اس قبیلے کا نام ہے،
اور وہاں پر یورپ میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر یہ جو گال قبیلہ ہے GAUL، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی اور جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے مڈل ایسٹ کو چنا جو آج ترکی کے قریب ہے جو علاقہ، اور وہاں پر یہ پورا کا پورا قبیلہ جنوبی مڈل ایسٹ میں آ کے بس گیا، اور اس کے بعد یہ بڑھ گئے اور شمالی مڈل ایسٹ میں بھی یہ وہاں پر بسے۔ وہاں پر ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں اور مقدس پولس رسول کے دور میں یہ مڈل ایسٹ کا جنوبی علاقہ اور شمالی علاقہ دونوں میں ہی یہ بستے تھے، اور پھر مقدس پولس رسول نے 47 عیسوی سے لے کر 49 عیسوی یعنی 49 عیسوی تک 2 سال اس علاقے کا پہلا مشنری دورہ کیا، اور اپنے پہلے مشنری سفر میں جو اعمال کی کتاب کے 14 باب کی پہلی 25 آیات میں جس کا ذکر ہے، اس میں اس نے کلیسیا قائم کی جسے غلطیوں کی کلیسیا کہا جاتا ہے، اور لوگ مذاق میں جو تھیولوجین ہے وہ اس خط کو مذاق کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطیوں کا خط ہے، اس لیے کہ اس کلیسیا میں 20 ایسی تھیولوجیکل غلطیاں تھیں جن کو اصلاح کرنا لازم تھا، مقصود تھا۔ سو مقدس پولس رسول نے ان غلطیوں کو پیش نظر یہ خط لکھا تھا جو مدرجہ ذیل ہیں۔ میں چند ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس سے ہم یہ سیکھیں گے کہ غلطیوں کا خط کیوں لکھا گیا۔ اب پہلی بہت بڑی جو غلطی تھی، تھیولوجیکل مسٹیک تھی غلطیوں کی کلیسیا میں، وہ یہ تھی کہ غلطیوں کی کلیسیا خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ تو مانتے تھے، لیکن غلطیوں کی کلیسیا میں چند ایسے اساتذہ اکرام آ چکے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے نجات یافتہ ہونا ہے تو آپ کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے علاوہ موسوی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ موسیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو آپ نجات یافتہ نہیں ہو سکتے، اور اس مسئلے کے پیش نظر مقدس پولس رسول نے اس خط کو لکھا تاکہ غلطیوں کی کلیسیا کو سمجھایا جائے کہ نجات ہماری محنت سے، ہماری کوشش سے یا ہمارے نیک اعمال سے نہیں، نجات صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ اور اس نے یہ اپنے خطوط میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں فضل ہی سے، ایمان کے وسیلے سے نجات ملتی ہے۔ سو یہ جو خط ہے یہ اس لیے لکھا گیا کہ غلطیوں کی کلیسیا کو لا سے نکال کر لو کے اوپر لایا جائے، لا آف موزس سے نکال کر لو آف گاڈ کے اوپر لایا جائے، یعنی شریعت سے نکال کر مسیحیت میں لایا جائے۔ یہ مقصد تھا اس خط کو لکھنے کا۔ کچھ مفسرین اس خط کو مقدس پولس رسول اور خداوند کے کلام کے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو غلطیوں کی کلیسیا ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور خداوند یسوع مسیح کے کردار کو مسخ کر دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کی الوہیت کو سمجھنے میں قاصر رہیں۔ اور اس وجہ سے مقدس پولس رسول نے اس خط کو لکھا کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو، اس کے فضل کو اور کلیسیا کے ایمان کو فوکس کیا جائے اور بتایا جائے کہ بغیر یسوع مسیح کے نام سے نجات نہیں ہے۔ اور مفسرین کا خیال ہے کہ اگر مقدس پولس رسول غلطیوں کا خط نہ لکھتے تو یہ جو مسیحی مذہب ہے یا جو مسیحیت ہے یہ شاید مسیحی مذہب نہ ہوتا، یہ یہودیوں کا فرقہ ہوتا اور مسیحی مذہب ختم ہو جاتا۔
اور یہ وہ خط ہے جس نے مسیحی مذہب کو جلا بخشی ہے، جس نے مسیحی مذہب کو تقویت دی ہے، جس نے مسیحیت کو شناخت دی ہے۔ یہی وہ خط ہے جو تمام مسائل سے غلطیوں کی کلیسیا کو نکالتا ہے، یہی وہ خط ہے جو غلطیوں کی کلیسیا کو تمام مسائل سے نکالتا ہے۔ اور آج ہم اس خط کی بدولت مسیحیت پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، کیونکہ مسیحیت کو یہ جلا بخشنے والا یہی خط ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو مقدس پالوس رسول نے ایڈریس کیا ہے۔ نمبر 2، مقدس پالوس رسول نے جو دوسرا ایشو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اس کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کے علاوہ نجات کے وسائل کا بیان کیا جاتا تھا، اور مقدس پالوس رسول نے اسی خط کے پہلے باب کی 6 سے 9 آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اگر کوئی خوشخبری دے، یا ہم ہوں یا فرشتے بھی ہوں، تو وہ ملعون ہوں، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر اگر کوئی نجات کی خبر دیتا ہے تو وہ ہم رد کرتے ہیں، کیونکہ بغیر اس کے نام کے نجات ناممکن ہے۔ اس مسئلے کو بھی ہینڈل کیا ہے۔ پھر مقدس پالوس رسول نے ایک اور بات بیان کی ہے کہ اگر پہلی صدی میں لوگوں کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، لوگ تبدیل ہوئے ہیں، لوگوں میں زندگی آئی ہے، لوگوں نے یسوع مسیح کو سمجھا ہے، لوگوں نے یسوع مسیح کی ذات اقدس کو پہچانا ہے، اس کو اپنا نجات دہندہ مانا ہے، تو یہ سارا کچھ اس خط کی بدولت ہے، کیونکہ ٹرانسفارمیشن کے لیے یہ خط ابتدائی کلیسیا میں سنگ میل کی اہمیت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس خط کا یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر اس خط میں روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کا پھل کا موازنہ بھی کیا گیا ہے کہ روح القدس کی نعمتیں جسے مقدس پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا، اور روح القدس کا پھل جسے مقدس پالوس رسول نے غلطیوں کی کلیسیا کو لکھا۔ غلطیوں کی کلیسیا میں اس لیے زیادہ لکھا کہ غلطیوں کی کلیسیا شریعت پر عمل کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کا بندہ مقدس پالوس رسول بتاتے ہیں کہ روح القدس کے بغیر کسی مسیحی کی ٹرانسفارمیشن نہیں ہو سکتی، اور روح القدس کے بغیر کسی مسیحی میں روح القدس کا پھل نظر نہیں آ سکتا۔ یہ بھی ایک مقصد تھا کہ روح القدس کا پھل جو ہے یہ ہولی اسپرٹ کا پروڈکٹ ہے، اور یہ ہولی اسپرٹ ہی ایسا ایک درخت ہے جس پر یہ روح القدس کا پھل لگتا ہے جو ایمانداروں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ پھر 5ویں بات بتائی ہے کہ زمین پر کسی مسیحی کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ روح القدس کا پھل ہے۔ اگر کسی شخص کو ریکگنائز کرنا ہے کہ اس کا تعلق روح القدس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مسیحیت کے ساتھ ہے، تو پھر اس میں محبت، خوشی، اطمینان ہونا چاہیے، اس میں مہربانی، تحمل، مہربانی اور نیکی ہونی چاہیے، اس میں ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ یہ 9 فلیورز ہیں جو کسی مسیحی کو مسیحی بناتے ہیں، ادروائز ہم مسیحی نہیں ہو سکتے۔ روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کا پھل، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ روح القدس کی نعمتیں جو ہیں وہ ایک شخص کے پاس 9 کی 9 ہوں، کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ جو کلیسیائی ترقی کے لیے ضروری ہے وہ اسی کو ملتی ہے، اور روح القدس کا پھل کیونکہ ایک ہی پھل ہے، اس لیے یہ ہر مسیحی میں نظر آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی میں محبت، خوشی، اطمینان ہو اور تحمل، مہربانی اور نیکی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تحمل، مہربانی، نیکی ہو، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ 9 کے 9 فلیورز جو ہیں یہ ایک مسیحی میں نظر آنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ جو فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ ہے، روح القدس کا جو پھل ہے، اصل میں یہ خدا کا کریکٹر ہے۔ دس از دا کریکٹر آف گاڈ، یہ خدا کا کریکٹر ہے،
اور یہ خدا کا کریکٹر روح القدس کے وسیلے سے مسیحیوں سے ڈسپلے ہوتا ہے۔ ہم جو مسیحی ہیں اس دنیا میں، ہمارے وسیلے سے خدا کا کریکٹر روح القدس کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے، اور لوگ پہچانتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے اور روح القدس کے ساتھ ہے۔ آج ہم بات کریں گے حلم کی، جو ہمارا آخری سیٹ ہے، کیونکہ ہم نے روح القدس کا جو پھل ہے اس کے 9 فلیورز ہیں، اور 9 فلیورز جو ہیں یہ مختلف مقامات سے ملتے ہیں۔ پہلا مقام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہے، تو اس میں 3 چیزیں نظر آئیں گی۔ اس میں کیا ہوگا؟ محبت، خوشی اور اطمینان۔ اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ محبت، خوشی، اطمینان کا جو منبع ہے، محبت، خوشی، اطمینان کا جو چشمہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کریکٹر کے بغیر ہم خوشی، محبت، اطمینان حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس سے ملے گی۔ اور اگر دنیا میں کسی کو محبت، خوشی، اطمینان چاہیے تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ یہ تینوں چیزیں اور کہیں سے نہیں ملیں گی، صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس سے ملیں گی۔ دوسری بات، تحمل، مہربانی اور نیکی۔ یہ دوسرا حصہ ہے، 3 کا سیٹ ہے۔ پہلا سیٹ خداوند یسوع مسیح کا ہے، دوسرا سیٹ چرچ کا ہے۔ کرائسٹ، چرچ اینڈ کرسچن، یہ 3 سیز جو ہیں یہ رکھے گئے ہیں روح القدس کے پھل کو بیان کرنے کے لیے۔ 3 C's to explain the fruit of the Holy Spirit۔ پہلا سی کرائسٹ کے ساتھ ہے، دوسرا سی چرچ کے ساتھ ہے، تیسرا سی کرسچنز کے ساتھ ہے۔ پہلا سی جو ہے وہ ہو چکا، دوسرا سی جو چرچ کے ساتھ۔ اور یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تحمل، مہربانی اور نیکی، یہ جو 3 فلیورز ہیں یہ ملتے ہیں چرچ میں۔ اور آج کل بڑا رواج ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چلتے ہیں اور ہم وہاں سے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی خدا کا کلام ہی سننا ہے، گھر بیٹھے سن لیں گے، کوئی بات نہیں۔ خدا کا کلام سننے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس سے ملتا کہ آپ کو کیا ہے؟ محبت، خوشی اور اطمینان، جو آپ کی ذاتی اثاثہ ہے، ذاتی پراپرٹی ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ جو تحمل، مہربانی اور نیکی ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے۔ یہ محبت، خوشی اور اطمینان جو ہے یہ کسی بھی شخص کی پرسنل پراپرٹی ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ مل کر ملتی ہے۔ یہ پرسنل پراپرٹی ہے۔ جو خوش ہے، جس میں محبت ہے، جس میں اطمینان ہے، یہ پرسنل پراپرٹی ہے۔ لیکن یہ جو تحمل، مہربانی اور نیکی ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے، جو کہاں سے ملتی ہے؟ چرچ سے۔ آپ چرچ میں جائیں گے تو یہ آپ کو 3 چیزیں ملیں گی۔ جو لوگ چرچ میں نہیں جاتے اور بہت اچھے مسیحی ہیں، ان میں محبت، خوشی، اطمینان ہوگا، لیکن تحمل، مہربانی اور نیکی صرف مسیحی فیلوشپ سے ملے گی، وہ چرچ سے ملے گی، کلیسیائی رفاقت و شراکت سے ملے گی۔ اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا کہ گھر بیٹھے ہم بائبل سیکھ لیتے ہیں، اس کو بدل دیں۔ سیکھیں، ضرور سیکھیں، لیکن چرچ میں ضرور جائیں۔ اگر آپ کسی چرچ کے ممبر نہیں ہیں تو ضرور آپ کسی چرچ کے ممبر ہو جائیں، پھر آپ میں تحمل، مہربانی اور نیکی جو ہے یہ آپ کو ملے گی۔ ادروائز آپ اچھے کرسچن ہوں گے لیکن اچھے پبلکلی کرسچن نہیں ہوں گے۔ اور پھر تیسرا سیٹ ہے ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری کسی بھی کرسچن کی پراپرٹی ہے۔ جو بھی کرسچن ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ ایمانداری اس کے نظر آتی ہے، اس کے ایمان کی بدولت ایمانداری نظر آتی ہے، اس میں حلم ہوتا ہے، پرہیزگاری نظر آتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی کرسچن کو ایک اچھا مسیحی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو چند بوٹینیکل ریالٹیز ہیں فروٹ کے متعلق، جو ماہر نباتات ہیں وہ فروٹ سے متعلق لکھتے ہیں کہ فروٹ جو ہوتا ہے وہ بے پھل درخت کو نہیں لگتا، وہ پھل دار درخت کو لگتا ہے۔
किसी भी फ्रूट को आप ले लेंगे उसके पीछे कोई दरख्त होगा। जब हमारे सामने आम आते हैं, हम अमरूद आते हैं, तो ये जहन में रखें कि ये ऐसे ही नहीं पैदा हो गए, इनके पीछे कोई दरख्त मौजूद था। अगर हम लोग मसीही हैं तो हम लोग ऐसे ही नहीं मसीही पैदा हो गए, हमारे पीछे क्राइस्ट है जो हमारा दरख्त है, उसकी वजह से हम मसीही नज़र आ रहे हैं। अमरूद अगर नज़र आ रहे हैं तो जहन में रखें वो टोकरे में है तो अमरूद ही है, लेकिन उनके पीछे कोई दरख्त मौजूद था। सो इस वजह से कोई भी फल होगा वो किसी दरख्त की पहचान होता है कि ये अमरूद के दरख्त का फल है। सो अगर हम मसीही फल हैं रूहुल कुद्दस का, तो फिर हमारे पीछे जो दरख्त है वो खुदावंद यीशु मसीह है। क्रिश्चियन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्राइस्ट। जो क्रिश्चियन है ये क्राइस्ट की पैदावार है। फिर दूसरी जो चीज़ है, ये जो फल होता है, मैंने बताया कि ये रातों रात नहीं पकता, पहले बूर निकलता है, फिर ये स्टेजेस को मीट करता हुआ मैच्योर फल हो जाता है। और आज बॉटनी में बहुत सारी लेटेस्ट जो चीज़ें निकल आई हैं, और हम कच्चे फल को उतार लेते हैं और फिर साइंटिफिकली हम उसको पका लेते हैं। लेकिन बोटैनिकली स्पीकिंग वो ये है कि जो फल दरख्त के ऊपर पकता है उसके प्रोटीन्स में, उसकी फूड वैल्यू में, उसकी खूबसूरती में और उसके फ्लेवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा जो अपने पैल से पकाया हुआ है। जो मैच्योर होकर फल आता है वो बहुत ही उम्दा किस्म का फल होता है। इसलिए हम जो बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, हम कच्चे उतार लिए जाते हैं और अपनी तस्वीरें बनाने के लिए और अपनी मिनिस्ट्री चमकाने के लिए हम बड़ी जल्दी से उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं और इमैच्योर क्रिश्चियन जो हैं उनको बपतिस्मा दे देते हैं। हमें उनको मैच्योर होने देना चाहिए। जब मैच्योर हो जाएं तो फिर उनको बपतिस्मा दें, उनके फ्लेवर में जो मैच्योर हो गए हैं और उनके फ्लेवर में जो इमैच्योर आपने बपतिस्मा दे दिया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बहुत सारे बपतिस्मा याफ्ता मसीही हैं जो मसीही ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, इसलिए कि वो इमैच्योर हमने उतार लिए और अपनी मिनिस्ट्री चमकाने के लिए हमने उनके बपतिस्मे कर दिए और उनको बाइबल नहीं सिखाई। एक वक्त लगता है उनको मैच्योर करने में। मसीही खुद बोलेगा कि मुझे बपतिस्मा दो, और यहाँ पादरी रिक्वेस्ट करते हैं जो बपतिस्मा लो। भी क्यों हम कहें बपतिस्मा लो जब कोई तैयार ही नहीं है? हम क्यों? पादरी इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री होती है, हमने तस्वीरें दिखानी होती हैं, हमने लोगों को बताना होता है कि ये मेरा काम है। ये वो मसीही होते हैं जो पैल से पकाए जाते हैं। हमें दरख्तों पर पकने देना चाहिए, उनको टीचिंग दें। जब तक आपने कैटेकिज्म नहीं पढ़ाया उनको, जब तक आपने उनको ईमान की बुनियादें नहीं सिखाई, उस वक्त तक उन्हें बपतिस्मा देना रवा नहीं है। वो कहे कि मैं अब तैयार हूँ और मैं अब दुनिया की नकमी धूमधाम को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार बनना चाहता हूँ। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ऐसे मसीही को कोई अंधेरी, कोई तूफान बदल नहीं सकता। सो इसलिए मसीहियों को मैच्योर होने दें, हम मैच्योरिटी के लिए लोगों को तैयार करें। और फिर तीसरी बात, फ्रूट कंटेन्स द सीड इन इट। जो फल है उसमें हमेशा बीज होता है, और कलाम मुक़द्दस में बीज खुदा के कलाम को कहा गया है, क्योंकि बीज जो होता है, जो इल्मुल नबातात के माहिरीन हैं उनका यह कहना है कि बीज ज़िंदगी से आता है और ज़िंदगी ही दे देता है। क्योंकि दरख्त है, दरख्त से फल बना, फल में बीज आया, बीज को कंज्यूम किया गया, जो फल है उसको कंज्यूम किया गया और उस बीज ने आगे दरख्त दे दिया और दरख्त ने आगे फल दे दिया। बीज के पीछे भी ज़िंदगी होती है, बीज के आगे भी ज़िंदगी होती है। लिहाजा वो फल जो कंज्यूम हो जाए, अब आज बहुत बड़े बड़े मसीही ईमानदार जो हैं वो कंज्यूम्ड है, वो खुदावंद के पास चले गए हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन मैं और आप उनका फल हैं, उनके बीज से हम डेवलप हुए और फिर आप बीज दे रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम कंज्यूम हो जाएं, हमारी आगे नस्लों के लिए लेगेसी क्या होगी, क्या हेरिटेज होगी, क्या हम छोड़ेंगे उनके लिए, ये भी एक चैलेंज है हम सब के लिए। अब हम बात करेंगे तहम्मुल की। तहम्मुल जो है रूहुल कुद्दस का जो फल या प्रोडक्ट है या फ्लेवर है, उसमें तीसरे सेट में दूसरा है।
حلم. حلم جو ہے، آج ہم بات کریں گے حلم کی. جو حلم ہے یہ روح القدس کا پھل یا فلیور جو ہے، اس کے تیسرے سیٹ میں دوسرا ہے ایمانداری. ہم نے کیا جس کا تعلق مسیحیت کے ساتھ ہے. آج ہم حلم کی بات کریں گے. میں نے بتایا کہ حلم کے لیے انگریزی میں میکنس اور یونانی زبان میں پراؤتیس لفظ استعمال ہوا ہے. اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. واٹ از میکنس نمبر 1، نمبر 2 دا سورس آف میکنس، اور نمبر 3 دا تھیالوجی آف میکنس. یہ جو 3 حصے ہیں یہ تمام کے میں نے 3 ہی کیے ہیں کیونکہ یہ پھل ایک ہے، لہٰذا اس کی آؤٹ لائن چینج نہیں ہو سکتی. جو محبت کی آؤٹ لائن ہوگی وہی خوشی اطمینان کی ہوگی، اور وہی تحمل مہربانی نیکی کی ہوگی، وہی ایمانداری حلم اور پرہیزگاری کی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی پھل ہے، ایک ہی آؤٹ لائن جو ہے اس پر کام کرے گی. اور آؤٹ لائن سب کی یہی ہے، واٹ از میکنس، واٹ از سورس آف میکنس، اینڈ واٹ از دا تھیالوجی آف میکنس. یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جو تمام پر اپلائی ہوں گی. واٹ از میکنس نمبر 1. یہ جو حلم ہے یہاں سے لفظ حلیم نکلا ہے. یہ جو آپ حلیم کھاتے ہیں وہ حلیم نہیں ہے، وہ ہم نے یہ غلط الہام ہے، وہ لحیم ہے. اصل میں لحم سے ہے، گوشت سے. یہ حلیم جو ہے یہ ڈفرنٹ ہے، لحیم ڈفرنٹ ہے. جو آپ کھاتے ہیں وہ حلیم نہیں ہے، لیکن جیسے آپ رہتے ہیں وہ حلیم ہے. سو یہ جو حلیم ہے اس کی جنرل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، جنرلی اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کلیسیا میں جو بالکل بدھو سا بندہ ہو نا، ہم کہتے ہیں بڑا حلیم ہے. کلیسیا میں جو بیٹھا ہو یا اسکول میں جب آپ کلاس لیتے ہیں، جو بچہ ایکٹیو نہیں ہے، ان ایکٹیو ہے، اور جو بچہ سوال نہیں کرتا، پیچھے جا کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کنفیوز سا بیٹھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا حلیم سا، ادھر آ بیٹا، تو ہم اس کو حلیم کہہ دیتے ہیں. سو یہ ایک ہماری جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہم نے بنا رکھا ہے، ذہن میں بنا رکھا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. بائبل مقدس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو صبر کے ساتھ ہر مصیبت کا سامنا کرتا ہے اس کو بھی ہم حلیم کہتے ہیں. ابھی حلیم کی بہت ساری تعریفیں ہیں. شاید پہلی تعریف ہم نے یہی سمجھی ہوئی ہے کہ جو بدھو سا ہے اس کو حلیم کہیں گے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو صبر کے ساتھ ہر مشکل کو سہتا ہے، جس کو ہم گالی بھی دے دیں وہ آگے سے بولتا نہیں ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے، کنفیوز سا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑا حلیم سا، انہوں کچھ نہ کہو یار، یہ حلیم سا بندہ، اس کو کچھ نہ کہیں. پھر اس کے بعد جو بڑا لو انسپرٹ ہوتا ہے، جو حوصلہ شکن ہوتا ہے، جس میں حوصلہ نہیں ہوتا، وہ دلیر نہیں ہوتا، بزدل سا ہوتا ہے، شاید ہم اس کو بھی حلیم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حلیم سا شخص ہے یار. پھر اس کے بعد شاید ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو بڑی جلدی سے آپ کی بات مان جائے اور ایک دم سبمسو ہو جائے، آپ کے تابع ہو جائے، تو ہم کہتے ہو یار یہ نہیں فکر نہ کرو، یہ نو منا لیں گے یار، حلیم جا بندہ، اس کو ہم خود ہی منا لیں گے. سو یہ بھی ایک حلیم کا کانسیپٹ ہے کہ جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے. اب آئیں میکنس کی طرف. جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ یہ پراؤتیس ہے. لکھا ہے کہ بائبل مقدس کا یہ ایسا لفظ ہے جس کو آسانی سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بائبل مقدس نئے عہد نامے میں ایسا لفظ ہے. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، یہ پراؤتیس لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کا یہ لفظ ایسا لفظ ہے جس کو آسانی سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو ہم اندازے سے ترجمہ کرتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں؟ لیکن اس کی سینس کو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ میں بتاؤں آپ کو. اب اس کے لیے شاید 3 چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں جو یونانی زبان کا لفظ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کی پارسنگ کریں، میں چاہوں گا کہ پہلے سمجھیں کہ اس کی میننگ کیا ہے. پہلا جو مطلب ہے وہ ہے کہ
کوئی ایسا شخص جو خدا کے تابع زندگی بسر کرتا ہو، خدا کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتا ہو، اس کو پراؤتیس کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو خدا کے ارادے، خدا کی مرضی کے سامنے سبمٹ کر جائے، اپنے آپ کو سبمسو ہو، خدا کے تابع ہو جائے، اس کو ہم حلیم کہتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ایسا شخص جو سٹبن نہ ہو، جو حق دھرم نہ ہو، جس کو کوئی تربیت دی جائے تو وہ تربیت لینے کے قابل ہو، قائل ہو جائے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں ٹیچنگ کلاس کرتے ہیں، تھیالوجی پڑھاتے ہیں، ڈاکٹرن پڑھاتے ہیں، کرسچن ایتھکس پڑھاتے ہیں۔ وہی لوگ آتے ہیں جو حلیم ہیں۔ جو حلیم نہیں ہیں وہ نہیں آتے، کیونکہ حلیم جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر سیکھنے میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹیچیبل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے۔ اور جو حلیم نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جو انہوں نے کی پڑھانا، مینوں انہاں نال کتے زیادہ ہوندا ہے۔ وہ حلیم نہیں ہوتے، وہ پراؤڈ ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ شیلو ایمپٹی رہتے ہیں، ساری عمر اپنے غرور میں کھوکھلے کے کھوکھلے رہتے ہیں، کیونکہ وہ سیکھنے کے قائل نہیں ہوتے، پابند نہیں ہوتے۔ اور بائبل مقدس کا جو حلیم ہے وہ ٹیچیبل ہوتا ہے، اس کو جب سکھایا جائے تو وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بائبل مقدس کا حلیم ہے۔ پہلے وہ جو خدا کی مرضی کے تابع ہو جائے، نمبر دو وہ جو سیکھنے کے قابل ہو اور وہ مغرور نہ ہو۔ نمبر تین، بائبل کا جو حلیم ہے یہ وہ ہوتا ہے جو تھاٹ فل ہو، جس کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ پھینک نہ دے، وہ اس خیال کو اپنے اندر لے جائے، اس کو اون کرے اور اس کو تھاٹ دے، اس کو سوچے، پونڈر کرے، پرے کرے، تاکہ وہ اس میں سے کچھ نکال سکے۔ وہ ناقد کم اور لرنر زیادہ ہوتا ہے، وہ سیکھنے والا زیادہ ہوتا ہے، ناقد کم ہوتا ہے، یعنی تنقید کی بجائے وہ زیادہ سیکھنے میں دلچسپی لیتا ہے۔ سو یہ بھی بائبل کا حلیم ہے، اور حوالہ جات میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، میرے نوٹس میں حوالہ جات اس کے مل سکتے ہیں۔ اب ایک یونانی فلاسفر ہے جسے ارسطو کہتے ہیں۔ ارسطو جب یہ بات کر رہا ہے، ارسطو نے بھی حلیم کی تعریف کی ہے۔ جو حلیم ہے، ارسطو نے بھی حلیم کی تعریف کی ہے۔ اس نے بھی تین باتیں بتائی ہیں۔ پہلے میں نے بائبل کی باتیں بتائی ہیں، اب میں نے ایک یونانی فلاسفر ہے ایرسٹوٹل جس کو کہتے ہیں، ارسطو نے تین باتیں اس نے حلیم سے متعلق بتائی ہیں۔ اس نے کہا کہ حلیم وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ حلیم وہ شخص ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی نفسیات پہ کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے جسم پر کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، غصیلا نہیں ہوتا، اس میں غصہ کم ہوتا ہے۔ یہ ارسطو نے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ حلیم ہوتا ہے۔ پھر ارسطو نے یہ بھی کہا ہے کہ حلیم کا جو غصہ ہوتا ہے وہ صحیح وقت کا غصہ ہوتا ہے، وہ بغیر وقت کے غصہ نہیں کرتا۔ حلیم شخص ہر وقت غصے میں نہیں بھرا رہتا، غصہ اس وقت کرتا ہے جب غصہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے وہ کوڑا پکڑا اور وہ سب کو وہاں سے نکال دیا، اس کو ہولی اینگر کہتے ہیں۔ حلیم جو ہوتا ہے وہ ہولی اینگر رکھتا ہے، اینگر نہیں رکھتا، اس کے اندر مقدس غصہ ہوتا ہے، غصہ نہیں ہوتا۔ یہ ارسطو نے اس کی تعریف کی ہے کہ حلیم شخص کو غصہ ضرور آتا ہے، لیکن وہ ہر وقت غصے میں نہیں ہوتا، وہ رائٹ وقت میں غصہ کرتا ہے، صحیح وقت پر غصہ کرتا ہے۔ یہ حلیم کی نشانی اس نے بتائی ہے۔ اور حلیم کی جو تیسری نشانی اس نے بتائی ہے کہ وہ غلط وقت پہ غصہ نہیں کرتا۔ جب چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور وہ اس کا وقت نہیں ہے کہ وہ غصے ہو، وہ غصہ نہیں کرتا۔ چاہے غصہ آ بھی رہا ہو تب غصہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ صحیح وقت پر غصہ کرتا ہے، غلط وقت پر غصہ
نہیں کرتا، یہ ارسطو نے بتایا ہے۔ اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جب ارسطو یہ بات کہہ رہا تھا تو اس کے ذہن میں گنتی کی کتاب کے 12ویں باب کی 3 آیت تھی۔ جب ارسطو، کیونکہ یہ جو اسکالر ہوتے ہیں چاہے یہ کرسچن ہوں یا نہ ہوں، انہوں نے بائبل مقدس کا بھرپور مطالعہ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ مسیحی ہوں چاہے وہ غیر مسیحی ہوں، انہوں نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ ارسطو جو ہے یہ یونانی فلاسفر ہے۔ جب ارسطو حلیم کی تعریف لکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں گنتی کی کتاب کے 12ویں باب کی 3 آیت تھی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ تمام روئے زمین کے آدمیوں میں سے زیادہ حلیم تھا، کیونکہ موسیٰ کو غصہ آتا تھا لیکن اس وقت جب صحیح وقت ہوتا تھا۔ موسیٰ ہر وقت غصے میں نہیں رہتا تھا۔ ہر وقت غصے میں رہنے والا آدمی سوچ لے کہ اس کا کوئی پرابلم ہے، وہ حلیم نہیں ہے، وہ بائبل کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا، چاہے کوئی بہن ہے، چاہے کوئی بھائی ہے، چاہے کوئی خادم ہے، چاہے کوئی خدا کا بڑا خادم ہے، چاہے کوئی خدا کا چھوٹا خادم ہے، خادم ہی ہے۔ سو اس لیے موسیٰ ایک اچھا معیار ہے۔ پھر اس کے بعد حلیم کی ایک تعریف جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، جو پراؤتیس کی تعریف کی گئی ہے۔ اب صحیح یہاں پارسنگ ہے، یہ اس کی ایٹمالوجی ہے۔ یہ پراؤتیس جو ہے یہ پراؤس سے نکلا ہے، اور جب یونان میں اکثر جنگیں جو ہوتی تھی وہ گھوڑوں کے اوپر ہوتی تھی، اور اس گھوڑے کو جنگ کے لیے سدھارتے تھے، اس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کرتے تھے، اور جب تیار ہو جاتا تھا تو اس کو پراؤس کہتے تھے۔ اس گھوڑے کو جو جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تھا اس کو پراؤس کہتے تھے۔ یونانی لوگ گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے میں بڑے ماہر تھے، جب تیار ہو جاتا تھا اس کو پراؤس کہتے تھے، یعنی یہ وہ گھوڑا ہے جس کو ٹیم کیا گیا ہے، جس کو سدھارا گیا ہے، جو اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے۔ اب یہ جو پراؤس ہے اس کا ایک ترجمہ بڑا خوبصورت ہے جس کو حلیم کے ساتھ ہم اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے the strength in control۔ the strength in control، اصل میننگ جو ہے اس کے یہ ہیں۔ اب کیونکہ گھوڑے کی طاقت بڑی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت ساری جو الیکٹرانکس میں مشینیں ہیں یہ کہتے ہیں یہ 2 ہارس پاور ہے، یہ 3 ہارس پاور ہے، کیونکہ ہارس پاور کے ساتھ ان کو جوڑا ہوا ہے مشینوں کو۔ سو گھوڑے کی طاقت کو ایون ٹیکنالوجی میں بھی ریکگنائز کیا گیا ہے کہ اتنے ہارس پاور ہے۔ سو ہارس جو ہوتا ہے، گھوڑا جو ہوتا ہے، یہ ایک طاقت کی علامت رہا ہے۔ گھوڑے کو اگر ٹیم نہ کیا جائے، کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو سدھایا نہ جائے تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ اور سدھایا ہوا گھوڑا جو ہے اس کو کہتے ہیں پراؤس، اسٹرینتھ ان کنٹرول، یعنی ایسی طاقت جس کا کنٹرول۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے جو تانگا گھوڑا ہے، آج کل گاؤں میں زیادہ ملتا ہے، شہروں میں بھی ہے کچھ۔ یہ جو گھوڑا ہے اس کو وہ برائڈل جو اس کا ہوتا ہے لگام ڈال کے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور گھوڑے کی ساری طاقت جو ہوتی ہے وہ کوچوان کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ کوچوان کی مرضی ہے کہ گھوڑے کو تیز کرے، گھوڑے کو آہستہ کرے، گھوڑے کو دائیں موڑے، گھوڑے کو بائیں موڑے، کوچوان ہے۔ اور اسی لیے یہ جو خدا کا کلام ہے اس کو بھی لگام کہا گیا ہے مقدس یعقوب کے خط میں، اور یہ جو لگام ہے کسی ایماندار کے منہ میں ڈال دے تو طاقت کا کنٹرول خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہے ایماندار کو دائیں موڑے، ایماندار کو بائیں موڑے، ایماندار کو بھگائے، ایماندار کو بریک لگائے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور موسیٰ کی طاقت خدا کے کنٹرول میں تھی، موسیٰ کو دائیں موڑے بائیں موڑے جیسے بھی کرے۔ حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو انتہائی طاقتور ہوتا ہے لیکن اس کی طاقت اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ یہ اس کی فائنل ڈیفینیشن ہے۔ کسی بدھو کو، کسی کنفیوز کو، لو پرسن کو حلیم کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ لیکن حلیم شخص جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی طاقت بڑی ہو
لیکن اس کی طاقت اس کے کنٹرول میں نہ ہو، وہ خدا کے کنٹرول میں ہو، خدا کے کلام کے وسیلے سے. سو یہ حلیم ہے، ٹیمڈ ہارس. اب حلیم ہونا اور ہمبل ہونا، میکنس اور ہمبلنس، یہ دونوں قریب قریب ہیں. کہتے ہیں بڑا ہمبل ہے، یا میں بہت ہمبل انسان ہوں. میکنس اور ہمبل میں کیا فرق ہے؟ میکنس جو ہے یہ ہمبلنس کا ڈسپلے ہے. انسان جو ہمبل ہوتا ہے وہی میک ہوتا ہے. میکنس جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہمبلنس ایک رویے کو کہتے ہیں، میکنس اس رویے کے استعمال کو کہتے ہیں. اگر کسی کا رویہ ہمبل ہے اور وہ نظر آئے تو اس کو میکنس کہتے ہیں، ہی از ویری میک. لیکن ایک ذہن میں رکھیں، میک از ناٹ ویک. میک از ناٹ ویک. میکنس از ناٹ اے ویکنس. میکنس مینس اسٹرینتھ ان کنٹرول، یعنی ایسی طاقت جس کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں، خداوند کے پاس ہے. یہ میکنس ہے. سپرجن، سپرجن جو بہت بڑا تھیولوجن ہے، بہت خدا کا کام کیا ہے، اس نے بھی حلیم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ حلیم جو ہے اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو پراؤتیس ہے اس کا جو ترجمہ ہے سپرجن نے 5 الفاظ میں کیا ہے. اس نے کہا ہے میکنس جو ہے اس کو ہم ہمبل بھی کہتے ہیں، جینٹل بھی کہتے ہیں، پیشنٹ بھی کہتے ہیں، فرگیونگ بھی کہتے ہیں اور کنٹینٹڈ بھی کہتے ہیں. یہ 5 الفاظ ہیں جو سپرجن نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں یہ پراؤتیس کے، یعنی ہمبل ہونا، جینٹل ہونا، پیشنٹ ہونا، فرگیونگ معاف کرنے والا ہونا، کنٹینٹڈ کہ ہر حالات میں خدا ان کا شکریہ ادا کرنے والا. اور اگر انسان حلیم ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ سپرجن کا ورژن ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو میکنس ہوتی ہے یہ ہمیں ڈیلیور کرتی ہے ہمارے غرور اور تکبر سے. ہارشنس، ہمارے منہ سے جو سخت الفاظ ہیں یہ چھن جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں جب حلیم ہوتا ہے. اور پھر اینگر ہمارا جو ہے یہ دھیما ہو جاتا ہے، اور بدلہ لینے کی جو خواہش ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر امبیشن، انسان اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکتا ہے. اور اسی لیے خدا نے کہا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. اب حلیم کے سائنس اینڈ بینیفٹس بھی ہیں. جب کوئی حلیم ہوتا ہے تو اس کے سائنس بھی ہیں، بینیفٹس بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حلیمی از اے اسپرٹ آف لرننگ، کہ حلیم جو ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ سیکھنے کی طاقت ہوتی ہے. یہ اس کا سائن اور بینیفٹ بھی ہے کہ وہ سیکھتا ہے. حلیم جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے اور کریکشن کو بلیو کرتا ہے. حلیم جو ہوتا ہے وہ انسان مرتب ہوتا ہے، اس کے اوپر کام کیا، سدھایا گیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو کریکشن کو زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ ہر چیز ایکوریٹ ہو. پھر حلیم جو ہوتا ہے یہ ورچو فار میٹنگ اپوزیشن، یہ کسی بھی اپوننٹ، مخالفین کو ہینڈل کر سکتا ہے. حلیم شخص جو ہوتا ہے اپنے اپوننٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے، یہ بھی ایک سائن ہے اس کا. اور پھر حلیم جو ہوتا ہے وہ اپنی حلیمی سے خدا کی گواہی دیتا ہے، خدا کا گواہ ہوتا ہے. سو یہ ہے واٹ از میکنس. اب اگلا ہے دا سورس آف میکنس. بائبل مقدس میں سب سے پہلی بار ہمارے پاس پہنچا خروج 34:6 میں دا کریکٹر آف گاڈ. دیکھیں خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. سو یہ خدا کا کریکٹر ہے. سو حلیمی جو ہے وہ خدا کا کردار ہے جو نظر آیا اور ایک آئیڈیل بنا ایمانداروں کے لیے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں سے.
آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی دیکھیں، متی کی انجیل کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اب اس آیت کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کا پروفیشن بھی ہے۔ یہ متی کی انجیل کے 11:29 میں آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 12 سال سے لے کر تقریباً 26 سال تک ناصرت میں رہے ہیں۔ ان کے یہ جو راہ ہے، ٹائم ہے، وہ تقریباً 26-27 سال کی عمر تک، 27 سال میں وہ پھر ناصرت سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی ایونجلزم شروع کر دیا تھا۔ سیکھنے کے لیے وہ الیگزینڈریا یونیورسٹی میں چلے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے تھیولوجیکل ایجوکیشن اپنے حاصل کی بطور انسان، انہوں نے بہت سیکھا۔ لیکن یہ جو ان کا عرصہ تھا، انہوں نے 2 چیزوں میں جو اس وقت کا ہائی پروفیشن تھا کہ اگر آپ کو جوا بنانا آتا ہے یا بوٹ کشتی بنانی آتی ہے تو آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں۔ ان دنوں میں یہ رواج تھا کیونکہ فارمنگ اور فشنگ 2 بڑے جو پروفیشن تھے، یہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کے دور میں تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے دونوں کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جوا بنانا اور بوٹ بنانا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب جوا بنایا تو خداوند یسوع مسیح کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے تھے کہ اپنے بیل لے کر آؤ تو میں ان کو فکس کروں گا، میں ایسا جوا بناؤں گا کہ اگر میرا بنا ہوا جوا کسی بیل کے گردن پر نشان آ جائے تو میرا پروفیشنلزم ختم۔ سو یسوع مسیح نے یہاں اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ میرا جوا ملائم ہے۔ اس نے یہ آیت کو بھی کوٹ کر دیا ہے۔ فشنگ اینڈ فارمنگ، یہ 2 پیشے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے جن پر بڑے ایکسپرٹیز حاصل کی ہے۔ فشنگ میں اگر چلے جائیں تو زبدی کے بیٹے ہیں جان اور یعقوب جو ہیں، یہ کفرنہوم میں رہتے ہیں، اور کفرنہوم میں جب خداوند یسوع مسیح گئے ہیں 27 سال کی عمر میں، تو انہوں نے 2 سال یہ بوٹس بنانے میں ان کی مدد کی، اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو زبدی ہے اس کا جو بزنس تھا وہ بہت اوپر چلا گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بوٹس بنانے میں ایسے اعلیٰ پروفیشنل تھے کہ لوگ دیکھتے کہ ہاں یہ بوٹ جو ہے یہ بنائی ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے بطور زمینی زندگی فشنگ اینڈ فارمنگ کو استعمال کیا اور بہت ایکسپرٹیز حاصل کی، اور انہی 2 پیشوں میں سے انہوں نے اپنا ایونجلزم شروع کر دیا۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں بیان کیا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے سے زیادہ حلیم اور کوئی نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں موسیٰ کو کہا گیا، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا، اور پھر نئے عہد نامے میں ان ایمانداروں کو مبارک کہا گیا جو حلیمی کے معیار کو پورا کرتے ہیں، جو میکنس کے سٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں، ان کو حلیم کہا گیا۔ سو ہمارا سورس، پہلی بات، جب ہم حلیم ہوتے ہیں تو ہم خدا کی کریکٹر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، جب ہم حلیم ہوتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کی تصویر بنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر خداوند یسوع مسیح تمام الوہیت کی طاقت رکھتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح خدائے مجسم تھے، اور اتنی بڑی طاقت رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے پیدا ہونے کے لیے چرنی کا انتخاب کیا، اس لیے کہ ثابت ہو جائے کہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کسی بھی جگہ پیدا ہو سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی حلیمی موت تک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں حلیم ہوں۔ اور پھر روح القدس جو ہے وہ بھی سورس ہے ہمارا، کیونکہ روح القدس کا پھل جو ہے
وہ بھی ایک مسیحی کی پہچان ہے۔ اب ہم بات کریں گے تھیالوجی کی، تھیالوجی آف میکنس، کہ تھیالوجی کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا فلمیں دیکھتی ہے، اب ساری فلموں میں ایک سٹائل ہوتا ہے۔ سٹائل کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیرو ہوتا ہے فلم کا، وہ پہلے ڈیفیٹڈ ہوتا ہے، وہ فلم کا جو آدھا پونا حصہ ہے اس ہیرو کو بہت مار پڑتی ہے اور بڑا اس کو مظلوم دکھا دیتے ہیں، اور جب آخری حصہ ہوتا ہے وہ ہیرو 10 لوگوں کو اکیلا ہی مارتا ہے اور اس کو فتح مند دکھانا ہوتا ہے۔ ہیرو کو فلموں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک فلم آسمان سے آئی جسے ڈیوائن فلم کہتے ہیں، وہ اس دنیا کی فلموں سے بالکل سیپریٹ ہے۔ یہ ہیرو جو زندگی بسر کر رہا ہے آتے ہی ہیرو بن گیا ہے، لیکن جاتے ہوئے یہ ڈیفیٹ ہو گیا ہے، یہ الٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے دنیا کے ہیروز آتے ہوئے ڈیفیٹڈ ہوتے ہیں، جاتے ہوئے وہ ونر ہوتے ہیں، ٹرائمفل ہوتے ہیں، بڑے فتح مند ہوتے ہیں۔ ہمارا ہیرو جب آیا ہے تو وہ آیا بڑی شان کے ساتھ، اور پھر اس نے معجزات کیے، اس نے نام کمایا، اس نے ایک شخصیت بنائی، اس نے ایک ریلیجن بنا دیا، لیکن جب ہیرو یہ جانے لگا ہے تو یہ پھر 10 لوگوں کو نہیں مارتا، یہ 10 لوگوں کو نہیں مارتا، یہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ہماری زمینی فلموں کا سا اینڈ نہیں ہوتا، یہ آسمان کی فلم ہے، یہ زمین کی نہیں ہے۔ آسمان کی فلم بالکل مختلف ہے، زمین کی فلمیں بالکل مختلف ہے۔ آسمان کی فلم کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا ہیرو بتاتا ہے جو بائبل کا ہیرو، بائبل 53 باب میں، یسایہ 53 باب میں بائبل کا ہیرو جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اس ہیرو کی فتح مندی کب ہوتی ہے؟ جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، تو وہ صرف زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی اس کی فتح کا شادیانہ بجایا جاتا ہے۔ سو یہ جو حلیمی ہے اس کی موت میں بھی نظر آتی ہے، اس کی پیدائش میں بھی نظر آتی ہے، اس کی موت میں بھی نظر آتی ہے۔ ہمارا ہیرو اس وقت اگر چاہتا تو آسمان گر جاتا، اگر چاہتا تو جو سورج تاریک ہو سکتا ہے وہ سورج گر بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو ایک آنکھ جھپکنے میں اس کے دشمن سارے ڈھیر ہو جاتے، لیکن ہمارا ہیرو طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے باپ کو کہتا ہے، باپ میری مرضی نہیں بلکہ اس کو حلیم کہتے ہیں، اے باپ میری طاقت بڑی ہے لیکن میری طاقت تیرے کنٹرول میں ہے۔ سو آج ہر مسیحی کے لیے چیلنج ہے کہ ہم کس طرح سے بنتے ہیں، اور پھر مقدس پولس رسول تیموتھیوس کو کہتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق ہو اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ دوسرا تیموتھیوس 2 باب کی 24 سے 25 آیت، اس میں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی طرح ہم مسیحیوں کو بھی حلیم ہونا ہے، پھر ہم خدا کے کریکٹر اور خداوند یسوع مسیح کی مثال بن سکیں گے۔ میرے پاس 7 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم جلدی سے دیکھیں، جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں، جو آج کے اس سیلف کنٹرولڈ اور اگریسو کلچر میں کتنے ضروری ہیں۔ ہمارا جو آج کا کلچر ہے پوری دنیا کا، بالخصوص ہمارا، ہمیں 2 چیزیں کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، ایک اگریسونیس اور ایک سیلف سینٹرڈنیس۔ یعنی اگریسونیس یہ ہے کہ ہم ٹریفک میں جا رہے ہیں یا اپنے آفس میں 1 منٹ میں ہم غصہ کھا جاتے ہیں اور ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگریسونیس جو ہے یہ حلیمی کی اپوزیشن ہے، مسیحیوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیلف سینٹرڈ کہ میں نے ہی بس کرنا ہے، میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، آئی فرسٹ، یو آر ناٹ فرسٹ۔ بائبل کہتی ہے یو فرسٹ۔ ہر شخص اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ سو اس کلچر میں ہمیں اگریسونیس اور سیلف سینٹرڈ سے نجات حاصل کرنے کے لیے 7 پوائنٹس ہیں۔ اگر آج ہم لے لیں تو ہمارا کردار خداوند یسوع مسیح کی تصویر بن سکتا ہے، ہم مسیحی خداوند یسوع مسیح کو پیش کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ نمبر 1
کہ ہم میں غرور اور تکبر نہ ہو. پہلی بات کہ ہم میں غرور اور تکبر نہ ہو. جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حلیمی ہوگی. پھر اس کے بعد ہم سبمسو ہوں، ہم کسی کے اختیار کو قبول کریں. نمبر 2. نمبر 3 روڈ نہ ہوں ہم، یعنی ہم جب ہمارا کوئی ٹیچر یا کوئی ہمارا استاد ہم سے بات کرتا ہے تو ہم سبمسو ہوں، ہم اس کے متحد ہو جائیں. روڈ نہ ہوں اس کے ساتھ، ہم سبمسو سبمٹ کریں اپنے آپ کو. یہ بھی ایک اچھے حلیم کی پہچان ہے. نمبر 4 وائلڈ نہ ہو. وائلڈ سے مراد کہ کئی دفعہ ہماری سوچ ایک جنگلی سوچ کے طور پر ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو لڑائی جھگڑا غصہ گالی گلوچ سے بھرا ہوتا ہے اس کو وائلڈ کہتے ہیں، اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. یہ بھی پہچان ہے. 5ویں پہچان ہے کہ وہ رزسٹ نہ کرے، یعنی وہ اگر اس کو کوئی بات کی جائے تو وہ آپ کا مقابلہ کرنے کی بجائے آپ کو تسلیم کرے، آپ کی اتھارٹی کے نیچے آئے. ریزنٹفل نہ ہو، ضدی نہ ہو. اور پھر 6ٹھی بات کہ ایسا شخص جو بغاوت نہ کرے، خدا کے خلاف، چرچ کے خلاف، چرچ لیڈرز کے خلاف کوئی باغی نہ ہو، اس کو بھی حلیم کہتے ہیں. اور پھر 7ویں بات کہ ایسا شخص ماڈسٹ ہو، جو معتدل ہو، جو ہر چیز کو چرچ کے فائدے کے لیے سوچے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہ سوچے. یہ 7 چیزیں ہیں. پہلی بات وہ مغرور نہ ہو، دوسری بات وہ سبمسو ہو، تیسری بات وہ روڈ نہ ہو، چوتھی بات وہ وائلڈ نہ ہو، 5ویں بات وہ ریزنٹفل نہ ہو، 6ٹھی بات وہ باغی نہ ہو، اور 7ویں بات وہ ماڈسٹ ہو، یعنی وہ معتدل ہو، وہ کنٹینٹمنٹ میں ہو. اور یہ وہ 7 خوبیاں ہیں جو اگر آج ہم میں آ جائیں تو ہم ایک معیاری کرسچن کرائسٹ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم روح القدس کا پھل اپنی زندگی میں رکھیں گے تو ہمیں اندر سے حلیمی باہر آئے گی. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک ان کے نام سے. آمین.